ابھی ہم لوگوں نے یہ چیز عام کر دیا ہے کہ نہیں بس وہ ایمان دیکھو، کلمہ پڑھ رہا مسلمان ہے، کر دو شادی، باقی کچھ دیکھو ہی مت۔ بھائی اگر 3-4 لڑکوں میں ایک لڑکا ہے وہی صرف دیندار ہے، باقی سب نکمے ہیں، سب بددین ہے، سب بے نمازی ہے، تو وہاں تو یہی ہے کہ ٹھیک ہے اسی سے شادی کرنا چاہیے کیونکہ وہ دیندار ہے۔ لیکن اگر دیندار کئی ہیں، سینکڑوں لوگ دیندار ہیں آپ کے سامنے، سینکڑوں لوگ ہیں نماز پڑھنے والے، اس میں اگر رشتے کے لیے چننا ہے تو اگر ان میں سے کوئی دیندار بھی ہے پلس مالدار بھی ہے تو اس کو ترجیح دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کسی کے ہاتھ میں اپنی بیٹی دے دو، ایسا تو نہیں۔ تو اگر دیندار لوگ کئی ہیں تو اس میں بھی اگر یہ ممکن ہے ہم سے جہاں تک ہو سکے تو کوشش یہی کرنا چاہیے تاکہ کل کو مشکلات نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کل کو کوئی دقت نہ آئے۔ اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا ان کو طلاق ہوئی تو ان کے پاس 2 رشتے آئے، ایک ابو جہم رضی اللہ عنہ کا رشتہ اور ایک معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا رشتہ۔ یہ معاویہ بن ابی سفیان، یہ وہی جو بعد میں معاویہ بن ابی سفیان خلیفہ بنے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا 2 رشتے آئے ہیں، میں کن سے شادی کروں؟ ایک ہے معاویہ رضی اللہ عنہ اور ایک ہیں ابو جہم رضی اللہ عنہ، دونوں صحابی ہیں، دینداری میں کوئی مسئلہ تھا نہیں، دونوں دیندار تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور کیا کہہ کے ریجیکٹ کیا دیکھیں، کہتے ہیں کہ اما ابو جہم فلا یضع عصاہ عن عاتقہ، یہ جو ابو جہم ہیں جنہوں نے شادی کے لیے رشتہ بھیجا ہے، یہ اپنا ڈنڈا اپنے کندھے سے نیچے نہیں اتارتے، مطلب بہت مارنے والے ہیں۔ ان سے شادی کر لیا آپ نے تو خطرہ ہے کہ ڈنڈا پڑے گا، خطرہ ہے کہ مار پڑے گی۔ یہ اچھی بات نہیں کہ شوہر مارنے والا ہو، جو مارنے والا بہت غصے والا ہو، وہ ایسا بھی یہ بھی پتہ کرنا چاہیے شادی کرتے وقت کہ یہ کس ذہنیت کا ہے، بہت زیادہ غصے والا، مار پیٹ کرنے والا ہے تو خطرہ ہے اس سے شادی کرنا، بھائی بچی کو مار ڈالے گا وہ۔ تو کہا کہ یہ کندھے سے لاٹھی نہیں اتارتے، یعنی مارنے والے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو رشتہ ریجیکٹ کر دیا۔ اور کہا وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَسُؤْلُوقٌ لَا مَالَ لَهُ، اور یہ جو دوسرے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ تو یہ تو فقیر ہیں، لا مال لہ، ان کے پاس مال ہی نہیں ہے، پیسہ ہی نہیں ہے، کہ تمہاری دیکھ بھال کہاں سے کریں گے، تمہارا خرچہ بھی تو اٹھانا ان کو، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو کیا کہا انکحی اسامہ بن زید، ایک تیسرا رشتہ سلیکٹ کیا، سجیسٹ کیا، ان دونوں کو ریجیکٹ کر کے اسامہ بن زید کو سجیسٹ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا فاطمہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی فکریتہ، مجھے یہ رشتہ پسند نہیں آیا، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجیسٹ کیا تھا، یہ مسلم کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کے، کہتی ہیں فکریتہ، مجھے پسند نہیں آیا۔ بعض روایات میں ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو بھی پسند نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ سجیسٹ کیا تھا وہ نہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پسند آیا نہ ان کے گھر والوں کو پسند آیا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجیسٹ کیا تھا اس لیے کسی نے رد نہیں کیا، مان لیا اس کو۔ لیکن کہتی ہیں کہ فنکحتہ، میں نے شادی کر لی، فجعل اللہ فیہ خیرا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی میں خیر بھلائی رکھ دی، اور وغتبت بہ، اور کہتی ہیں کہ ایسی بھلائی مجھ کو نصیب ہوئی کہ مجھ پر رش کیا جانے لگا، دوسری عورتیں، دوسرے گھر والے، دوسرے لوگ رش کرتے تھے، کتنا اچھا رشتہ مل گیا۔ تو یہ ہوتا ہے جب بڑا آدمی سلیکٹ کرتا ہے رشتہ، تو جو نیا خون ہوتا ہے نا گرم، ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ رشتہ ہمارے لیے اچھا ہے۔ بچے بغاوت کر بیٹھتے ہیں، لڑکا سوچتا ہے ارے یہاں کیوں شادی کروں، لڑکی بولتی ہے ارے یہ کیسے ہمارے لیے، لیکن بعد میں حالات بتاتے ہیں یہی سب سے اچھا رشتہ تھا۔ اس لیے بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، والدین سے بغاوت نہیں کرنا چاہیے، والدین تجربہ کار ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کا برا نہیں سوچتے ہیں، اس لیے وہ اگر ہمارا رشتہ سلیکٹ کریں تو یہ آج کی جو نوجوان نسل ہے ان کی بولی نہیں بولنا چاہیے، یعنی ہم اپنی مرضی چلائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سجیسٹ کیا تھا بر وقت انہیں ٹھیک نہیں لگا، لیکن بعد میں خود گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ نے اتنی برکت دی کہ دوسرے لوگ رش کرتے تھے، کتنا بہترین رشتہ۔ بہرحال یہاں میں آپ کو دکھانا ہی چاہتا تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں۔ اچھا یہ بھی آپ دیکھیں معاویہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ ہمیشہ نہیں رہا ہے،
بعد میں تو خلیفہ بنے, بہت پیسہ. وہی مطلب اگر واقعات آپ کو سناؤ تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں. اب یہاں پہ آدمی ہی سن کے مطلب سوچتا ہے کہ دیکھیے کتنی صحابہ کرام کی کتنی غریبی تھی نا, یہ ہمیشہ معاملہ نہیں تھا. بہرحال یہ میں لڑکے کے تعلق سے میں نے مثال دیا کہ شادی کے وقت یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بہت سارے اگر دیندار لوگ ہیں تو ساتھ میں یہ بھی دیکھنا چاہیے مالی پوزیشن کیا. اگر وہ مل جاتا ہے دیندار کے ساتھ مالدار بھی مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے. اچھا یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ غریب لوگ کہاں جائیں گے؟ بھائی غریب لوگ کہاں جائیں گے؟ تو محنت کرے بھائی. اگر یہ فرق آپ غریب لوگ کہاں جائیں گے, یہ فرق اگر ختم کر دیں گے تو کیا مطلب پوری قوم ایسے بیٹھی رہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے؟ غریب لوگ کہاں جائیں گے؟ غریب لوگ کہاں جائیں گے تو ان کے لیے کیا غریب لوگ نہیں ہیں اور لوگ نہیں ہیں شادی کرنے کے لیے؟ چلو کوئی مالدار آدمی ہے, کوئی بہت مالدار بہت پیسے والا ہے, وہ غریب سے شادی کر لے, بہت پیسے والا وہ کرے شادی, اس کا بھی بھلا ہے, اس کا بھی فائدہ پہنچائے, یعنی اپنے مال سے فائدہ پہنچائے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیسے والے تھے اور شادی کر دیا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور پھر لا کے غلام کھڑا کر دیا. دیکھا دینداری, دیکھا نا, یعنی جنت کی سرٹیفکیٹ تھی, مال نہیں تھا, لیکن ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ تھا کہ جنت کی سرٹیفکیٹ ہاتھ میں ہے تو لا کے رشتہ دے دیا اور مالی مدد کیا. تو ایسا کیجیے, اللہ نے آپ کو مال دیا تو غریب آدمی اگر دیندار ہے تو شادی کیجیے. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بھی مدد نہیں کر سکتے, اس کے بعد بھی پیسہ نہیں ہے, تو کیسے رشتہ چلے گا؟ کیا ہوا بھی کریں گے وہ لوگ؟ اور ایسے ہی یہ صرف لڑکوں کا معاملہ نہیں ہے, لڑکیوں میں بھی اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑکیوں جن کو کمانا نہیں ہوتا ان سے شادی کے وقت بھی دیکھا جاتا تھا ان کے پاس کتنا مال ہے. سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ مدینہ میں جو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا واقعہ بھی میں نے آپ کو سنایا, جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے تھے کہ آدھا مال میرا تم لے لو, مدینہ کے سب سے مالدار آدمی تھے. وہ جب شہید ہو گئے تو ان کی صرف بیٹیاں تھیں, تو ان کی جو جائیداد تھی وہ سب کچھ لے لیا ان کے بھائی نے, بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں بچا. تو اب ظاہر ہے کہ ایک پریوار جو سب سے مالدار گھرانہ مانا جاتا تھا اور باپ کے انتقال کے بعد روڈ پہ آ گئی, کچھ نہیں تھا, دقت ہوگی, ان کو پریشانی ہوگی. اب اگر ان کے پاس وہ پہلا پیسہ جو پہلے سے تھا اب بھی ہوتا تو ظاہر ہے اس حساب سے رشتے بھی مضبوط آتے ان کے گھر میں. تو وہ بیوہ جو تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاتان ابنتا سعد, کہ یہ سعد رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں ہیں, ان امہما اخذ مالہما, کہ ان کے چچا نے سارا مال لے لیا ہے, ابھی وراثت کا قانون نہیں اترا تھا اس لیے مرد حصہ لے رہے تھے, عورتیں نہیں لے رہی تھیں. تو یہ بیوہ شکایت لے کر آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ پیسہ تو بہت تھا ہمارے شوہر کے پاس, لیکن وہ شہید ہو گئے اور سب کچھ لے لیا ان کے بھائی نے, کچھ نہیں بچا ہمارے لیے. اور ایک جملہ کہا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مال, ان میری بیٹیوں کی شادی کیسے ہوگی جب تک ان کے پاس مال نہیں ہوگا. یہ جملہ کیا ہے کہ میری بیٹیوں کی شادی کیسے ہوگی اگر ان کے پاس مال نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ یہ جہیز مراد نہیں ہے, اس زمانے میں جہیز نہیں چلتا تھا, اور یہ شادی کے وقت پیسہ دینا بھی مراد نہیں ہے, صرف پراپرٹی, یعنی لڑکی کے ساتھ اگر پراپرٹی اٹیچ نہیں ہوگی تو اس کا وہ اسٹیٹس نہیں ہوگا سماج میں اور اس لیول کا رشتہ نہیں آئے گا. یہ مراد ہے ان کی ماں کے کہنے کا. ظاہر سی بات ہے کہ سب سے مالدار گھرانے میں یہ لڑکیاں پلی بڑی ہیں, تو اب ان کے ہاتھ سے سب کچھ چلا گیا تو اب اس لیول کا رشتہ تو نہیں آئے گا نا. تو ان کی ماں کہنا چاہتی ہیں کہ اب مال نہیں ہے تو ان کی شادی کیسے ہوگی؟ شادی تو ہو جاتی لیکن اس لیول پر, اس معیار کی شادی نہیں ہوتی, وہ اسٹیٹس نہیں رہ جاتا. تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ارے پیسہ دیکھ کے شادی کرنا ہے, کیا شادی کے ٹائم پیسہ دیکھنا چاہیے, یہ نہیں بولا اللہ کے نبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو جملہ تھا اس پہ کوئی گرفت نہیں کیا کہ تم غلط کہہ رہی ہو, پیسہ دیکھ کے کوئی شادی ہوگی, یہ بالکل نہیں کہا. بلکہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور وراثت کی آیتیں اتری, ان بیٹیوں کو 2/3 حصہ دلایا گیا, ان کا جو اسٹیٹس ختم کر دیا گیا تھا اس کو بحال کیا گیا, واپس ان کو وہ اسٹیٹس دلایا گیا. تو میں نے لڑکے کی بھی مثال بھی دے دی کہ لڑکے سے شادی کرتے وقت مال کی رعایت کی گئی, اور لڑکی کی بھی مثال دے دی. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ صرف مالدار سے شادی کرنا, یہ نہیں کہنا چاہتے, لیکن یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ دینداری دیکھو چاہے اس کے پاس ایک پیسہ نہ ہو. اور دینداری بھی کیا, صرف دینداری. ارے بھائی دینداری, ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, دوسرا بھی تو نماز پڑھتا ہے, تیسرا بھی پڑھتا ہے, 10 ہیں, 10 میں اگر ایک آدمی نمازی بھی ہے پلس اس کے پاس پیسہ بھی ہے تو وہ آپ کی فیملی, وہ آپ کی بچی کو اچھی طرح سے رکھ سکتا ہے. دیندار بھی ہے, پیسہ بھی, ورنہ وہ پریشان ہو جائے گا. اور صرف لڑکیوں کا مسئلہ نہیں, لڑکے کو بھی تو اجازت نہیں نا شادی کرنے کی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھے وہی شادی کرے, طاقت نہیں ہے تو شادی نہ کرے.
یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دوسرا قدم ہم کو اٹھانا چاہیے تاکہ کل کو اگر ایسی آفت آتی ہے کہ لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تو اگر یہ چیز پہلے سے دیکھ رکھیں گے، مالی اعتبار سے مضبوط ہوگی فیملی، تو بہت زیادہ دقتیں نہیں آئیں گی. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جس لڑکے سے شادی کر رہے ہیں اس کے پاس کتنی پراپرٹی ہے. کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ اس کے ابا کے پاس کروڑوں ہے اور لڑکے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں اس کے پاس. ابا کے پاس کروڑوں ہے، وہ دیکھ کے شادی کر دیے، کروڑوں دیکھ کے شادی کیا. اب ہوا کیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا لڑکے کا. میرے سامنے ایسے کئی کیسز آئے. ایکسیڈنٹ ہو گیا، باپ کی زندگی مر گیا. اب باپ کی زندگی مر گیا تو اس کا حصہ ختم. تو جو کروڑوں تھا اس کے ابا کا وہ تو نہیں ملنے والا اس کو. تو اب وہ روتی فیملی، ارے کیوں نہیں ملے گا، کیوں نہیں ملے گا، کیوں نہیں ملے گا. تو کس کا پیسہ دیکھ کے شادی کیا تھا؟ اس کے ابا کا، اس کا نہیں. جب شادی کیا تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اب رونا کس بات کا ہے؟ اب روڈ پر آ گئے، یتیم ہو گئے بچے، پریشان ہو گئے. اب صبر کر، پیسہ کیوں چھین رہے ہو دوسرے کا؟ تمہارا حق نہیں اس میں. تو یہ معاملہ ہے کہ دیکھتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ بچہ کس پوزیشن، بس اس بچے کے باپ کی پراپرٹی دیکھا، کچھ اور دیکھا، اور اتفاق سے ملا ہی نہیں. دیکھنا چاہیے کرنٹ اس وقت بچے کے ہاتھ میں کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، وہ کھلا سکتا ہے، پال سکتا ہے کہ نہیں. دوسروں کے سارے نہیں، دوسروں کی دولت پہ نگاہ نہیں رکھنا چاہیے جو ابھی ملا ہی نہیں، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو یہ معاملہ ہے. یہ دقتیں کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے شادی کے وقت یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پاس کتنا ہے. شادی کے وقت دیکھا کہ اس کے ابا کے پاس کتنا ہے، وہ نہیں ملا اس کو، تو بعد میں فیملی پریشانی میں آ گئی. تو شادی کے وقت جہاں دینداری دیکھنا چاہیے، وہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے، بچوں کو ٹھیک ڈھنگ سے رکھ سکتا کہ نہیں، کل کو کوئی حادثہ ہوتا، کوئی بات ہوتی تو کیا معاملہ رہے گا، سپورٹ کتنا رہے گا فیملی کا، یہ بھی دیکھنا چاہیے.